لیکن اس موقع کے اوپر یہ بات کرنا کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ اس ملک کے ساتھ خیانت ہے، اس ملک کی عوام کے ساتھ دھوکہ دہی ہے، اور یہاں کے اشرافیہ کو ایک ریسکیو کرنے کے مترادف ہے میرے نزدیک۔ یہ تمام آفتیں باہر کے ملکوں میں ہوں تو اسے اپرچونٹی بنائیں، پانی کو سٹور کریں، واٹر ٹیبل رائز ہو، آپ کی بجلی کے جو ایشوز ہیں، اتنی مہنگی بجلی آپ جو تیل سے بنا رہے ہیں وہ پانی کے ذریعے بنا کے سستی بجلی عوام الناس کو دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، آپ کہیے کہ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس طرح بار بار دلیلوں کو بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 65۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس سے مراد ہے برے اور ظالم حکام۔ معلوم ہوا پاکستان میں جو ظالم اور جابر حکمران ہیں، اور سب سے بڑا ظلم پاکستانی قوم کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت کی رٹ ہے، اب جمہوریت میں نام تو اسلامی جمہوریہ ہے، لیکن اس اسلامی جمہوریہ میں اسلام کا کوئی نام ہی نہیں ہے، کوئی نشان ہی نہیں ہے۔ مزہ تب آتا کہ اسلامی جمہوریہ میں قانون قرآن و سنت کا ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جرم کی سزا مقرر فرمائی ہے۔ جیسے اگر کسی نے چوری کی تو فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ لو، اور اگر کسی نے زنا کیا تو اس کو سنسار کرو یا رجم کرو، اور اسی طرح اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ اس قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ یہ قرآن مجید کے احکامات ہیں، اور جو حاکم قرآن مجید کے احکامات یعنی قرآن و سنت کا قانون نافذ نہ کر سکے، سب سے بڑا ظالم وہی حاکم ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا اس سے مراد، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے سخت طوفانی بارشیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سخت طوفانی بارشیں نازل ہوئی تھیں۔ یہ اس عذاب کی طرف اشارہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر اوپر سے عذاب کو نازل فرمائے۔ اور دوسرا عذاب جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے گا، اس کے متعلق امام مجاہد نے کہا اس سے مراد ہے زلزلہ آنا اور زمین میں دھنسنے کا عذاب۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجوں گا، اس سے مراد سیلاب کی شکل میں بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ اور تیسرے عذاب کے متعلق اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس آیت میں 3 قسم کے عذاب کا ذکر ہے، ایک آسمان سے یعنی موسلا دھار بارش کی شکل میں، اور ایک عذاب نیچے سے پاؤں کے نیچے سے یعنی جیسے سیلاب کی شکل میں، اور تیسرا عذاب گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے دست و گریبان ہے، وہ اس کو چور کہتے ہیں، یہ اس کو چور کہتے ہیں، اور دوسرے مذہبی لوگ مذہبی جماعتیں ایک دوسرے پر کفر کے، شرک کے، بدعات کے، فسق و فجور کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اور آج بدقسمتی سے پاکستانی قوم ان 3 قسم کے عذاب سے دوچار ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا اور اس عذاب سے ڈرتے رہو جو صرف ان ہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، اور یقین رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس قرآن کی آیت کے تحت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے باہر تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ فرما رہے تھے عرب والوں کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ پہنچا ہے، آج کا دن
لیکن یاجوج ماجوج کے سوراخ کی وجہ سے فتح کر لیا گیا ہے۔ پھر آپ نے انگوٹھا اور انگشت یعنی شہادت والی انگلی کو ملا کر ہلکا بنایا اور فرمایا اس کی مثل یوں ہی آپ نے ہلکا بنایا۔ بی بی صاحبہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب بدکاری بہت زیادہ ہو جائے۔ کیا آج پاکستان میں یہ بدکاری، یہ فحاشی، یہ عریانی عام نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب کے سب لوگ نیک ہیں؟ ساری قوم پاکستانی دودھ سے دھلی ہوئی ہے۔ پاکستان میں فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے، بدماشی عام ہے، بے حیائی عام ہے، بدکاری عام ہے۔ پاکستان میں گناہ عام ہو چکا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زنا کر کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس قوم میں گناہوں کے کام کیے جا رہے ہوں اور وہ ان گناہوں کو مٹانے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر بھی نہ مٹائیں تو اللہ ان کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ آج پاکستان کے حکمران جو ہیں سب سے بڑے ظالم حکمران ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا، قدرت دی ہے۔ یہ اگر چاہیں حکمران تو یہ پاکستان میں برائی کو رکوا سکتے ہیں، بدکاری کو روک سکتے ہیں، بے حیائی کو روک سکتے ہیں، لیکن قدرت کے باوجود حکمران فحاشی کو، عریانی کو، بے حیائی کو کیوں نہیں ختم کر رہے؟ تو ظاہر ہے جب قدرت کے باوجود حکمران ظالموں کو نہیں روکیں گے، بدکاری فحاشی کو نہیں ختم کریں گے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو قریب ہے اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی طرف سے عذاب نازل فرما دے۔ اس وقت پاکستان میں کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں کیا جا رہا؟ پاکستان میں ظلم عام ہے، پاکستان میں زنا عام ہے، پاکستان میں شراب خوری عام ہے، پاکستان میں سود عام ہے۔ پاکستان میں کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، امیر غریب پر ظلم کر رہا ہے۔ پاکستان میں چوری، ڈکیتی، فحاشی، عریانی، بے حیائی اور قتل و غارت کتنی عام ہو چکی ہے۔ اگر حکمران چاہیں تو فحاشی کو روک سکتے ہیں، عریانی کو روک سکتے ہیں، بدکاری کو روک سکتے ہیں، زنا کو روک سکتے ہیں، شراب خوری کو روک سکتے ہیں۔ حکمران چاہیں تو سود کو ختم کر سکتے ہیں، حکمران چاہیں تو مقتول کے بدلے میں قاتل کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن نہیں دیتے، الٹا حکمران ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو بتاؤ جب اس طرح کے واقعات شروع ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے پھول نہیں برسیں گے، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، زمین سے بھی عذاب سیلاب کی شکل میں، آسمان سے موسلا دھار بارش برسے گی عذاب کی شکل میں۔ اسی لیے پاکستانی قوم کو چاہیے کہ توبہ کریں، استغفار کریں۔ انجینئر صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ اپنی اس تقریر سے رجوع کریں اور توبہ استغفار